منبر نور پر جلوہ افروز مدرسہ نظریہ ہندواسلام کے ایک موقر استاد حضرت حافظ قاری محفوظ الرحمان صاحب اللہ و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تر خیالات اور توجہات کو جمع فرما دیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں خطاب سماعت فرمانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی بابرکت بارگاہ میں درود پاک کا خراج عقیدت پیش کریں، دل لگا کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوم کر ایک مرتبہ اور شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانے کہ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو یہی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ محفل چھوٹی ہو یا بڑی، محفل کا مدار قبولیت الہی پر ہے۔ اللہ جس محفل کو قبول فرما دے وہ محفل بہت محترم بشار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حسنین کریمین کی یاد میں جتنی محفلیں قائم ہیں مولا سب کو قبول فرما دے۔ فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مردوں کے شاہ ہیں، یعنی مردوں کے جسموں پر بھی اور مردوں کے دلوں پر بھی حکومت کرنے والے حضرت علی ہیں۔ شاہ مرداں شیر یزداں، اللہ کے شیر ہیں، قوت پروردگار اور پروردگار کی قوت ہے۔ لا فتح الا علی، علی کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ لا فتح الا علی، علی کے سوا کوئی جوان نہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو ہم نے موضوع سخن بنایا، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، 23۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیں
میں تم سے رسالت کے عوض میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، میں نے تم تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچایا ہے، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربی، مگر قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، جو رشتہ دار ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے لوگ اسلام کے دشمن ہو چکے تھے۔ اللہ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، ان پر ظلم ڈھانا، انہیں گالی گلوچ کرنا، ان کی برائی کرنا لوگوں کا مشغلہ بن چکا تھا، اور یہ جو کفار تھے کہیں نہ کہیں سے حضور کے رشتہ دار ہوتے تھے، قریش ہی سے یہ سب تھے، ان کی شاخیں یہاں وہاں سے جا کر کے قریش سے مل جاتی تھی، اور قریش ہی میں سے بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم ہی میں ہمارے حضور آئے، یعنی جملہ خاندان جو مکہ میں آباد تھے، ان خاندانوں میں سب سے جو اونچا خاندان تھا وہ قریش کا تھا، اور قریش میں بنو ہاشم سب سے اونچے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے اونچے خاندان میں پیدا فرمایا، تو جب اعلان نبوت حضور نے فرمایا تو لوگ جان کے در پہ آ گئے، تکلیف دینا تو ان کا روز مرہ کا مشغلہ بن چکا تھا۔ کبھی حضور نماز رکوع کی حالت میں ہوتے، جانور کی اوجھلی گردن مبارک پر لا کر ڈال دیتے، قریب ہے کہ حضور کی زبان اقدس باہر آئی۔ طائف کے میدان میں جب حضور تبلیغ دین فرماتے تو کفار بچوں کو لگا دیتے، وہ اس قدر پتھر مارتے کہ آپ کی پنڈلیاں خون سے لہو لہان ہو جاتی۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی ستایا نہیں گیا، سب سے زیادہ مجھے ایذا دی گئی ہے، اور وہ ایذا کیوں تھی؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ نبی کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ نبی جو لوگوں سے جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کرنے کا ارادہ کرتا تھا، وہ نبی جو بتوں سے دور کر کے اللہ کا مقرب بنانا چاہتا تھا، وہ نبی جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنا چاہتا تھا، اس نبی کے لوگ دشمن ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے حبیب آپ فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تبلیغ دین کی ہے میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، ہاں قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ یعنی تم اگرچہ ایمان نہیں لائے تو کم سے کم میرے حبیب کو ستاؤ تو نہیں، میرے حبیب کو ایذائیں تو نہ دو، میرے محبوب کو گالیاں تو نہ دو، قرابت کا خیال کرو، تمہارے رشتہ دار ہی تو ہیں۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح ہم نے بیان کی۔ اللہ کے پیغمبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام بھی کتنا چھوٹا ہے نا، علی، اس کو اگر آپ بگاڑے بھی تو نہیں بگڑتا ہے، اس کو بگاڑے تو ولی بن جائے گا، اور ناموں کو بگاڑیے تو بگڑ جاتا ہے، کتاب ہے اس کو بگاڑیے تو اتاب بن جاتا ہے، کھانا ہے اس کو بگاڑیے تو ہونا بن جاتا ہے، پانی ہے اس کو بگاڑیے ہونی بن جاتا ہے، پانی ہونی کہتے ہیں، میں نہیں پیوں گا پانی ہونی،
لیکن علی کو بگاڑے تو بگڑتا نہیں ہے، یہ بگاڑنے سے بہانہ رہتا ہے۔ علی ولی، علی کہیں تو بلندی کے معنی میں ہے، اور ولی کہیں تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ علی اور ولی رسالت مسلک اعلیٰ حضرت تکبیر رسالت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اعلان نبوت سے پہلے یعنی 7-8 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے یہ۔ ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، کئی بچے تھے، ان کے گھر میں بڑی تنگستی تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس نے باہم مشورہ فرمایا کہ ایک بچے کو آپ کفالت میں لے لیں اور ایک بچے کو ہم کفالت میں لے لیں۔ اس طریقے سے حضرت جعفر کو انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت علی کی قسمت بیدار ہو گئی، حضرت علی کو حضور نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ علی نے جب آنکھ کھولی تو کبھی دیکھا حضور سجدے میں ہیں، کبھی دیکھا سیدہ خدیجہ سجدے میں ہیں۔ علی دیکھتے تھے کہ حضور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، علی دیکھتے تھے حضرت خدیجہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، کبھی اللہ سے رونا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا دیکھتے تھے، کبھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے دیکھتے تھے ان حضرات کو۔ یہ باتیں ان کے دل میں گھر کرتی گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرما دیا تو حضرت مولائے کائنات نے پوچھا، یہ آپ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نماز پڑھتے دیکھتے تھے نا، تو فرمایا کہ آپ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ کہا، اے علی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں اور جو آپ دیکھتے ہیں۔ کہا، اے علی سنو، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اسے ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور میری رسالت پر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت علی کو سمجھا دیا۔ پہلے دن کو وہ ایمان نہیں لائے، پہلا دن گزر گیا، دوسرے دن بارگاہ اقدس میں تشریف لائے اور بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ مولائے کائنات ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، چوتھے خلیفہ ہیں نا، چوتھے خلیفہ، رشتہ داری میں بہت قریب کی رشتہ داری، اتنے قریب کی رشتہ داری کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، چچا زاد بھائی، جن کی فضیلت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی، بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی۔ جہاں آپ یہ سنتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہاں پر خلفائے راشدین کی روایات بھی مذکور ہے۔ فرمایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعمر حِتَارُہا، اور عمر اس کی دیواریں ہیں، وابو بکر اساسُہا، اور ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، وعثمان سقفُہا، اور عثمان اس گھر کی چھت ہے، وعلی بابُہا، اور علی اس کے دروازہ۔ یعنی کوئی حضرت ابو بکر سے محبت نہ کرے تو گویا کہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہو گئی۔ کوئی اگر حضرت عمر سے محبت نہ کرے تو گویا اس کی دیواریں کمزور ہو گئی۔ کوئی اگر عثمان سے محبت نہ کرے تو گویا کہ گھر تو ہے مگر چھت ہی نہیں ہے، وہ بھی نامکمل ہے۔
اور کوئی اگر حضرت علی سے محبت نہ کرے تو گویا کہ دروازے سے داخل ہونے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ تو ان چاروں صحابہ کرام پہ بڑی گہری محبت تھی آپس میں۔ حضرت ابو بکر حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حضرت عمر علی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حضرت عثمان علی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور علی بھی ان سب سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یعنی بڑا بہت خلوص تھا آپس میں، بڑی محبت تھی آپس میں۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت علی کی فضیلت میں، حضرت علی نے اس فضیلت کو سنا، کس سے بیان فرمایا؟ حضرت علی سے بیان فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہنچے علی کے پاس، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر آپ کو مبارکباد ہے۔ ابو بکر نے کہا اے علی آپ کے لیے مبارکباد ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ مجھے مبارکباد کیوں پیش کرتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی جنت کے دروازے پر ہوں گے، جسے چاہے گے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میں آپ کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ جنت کے دروازے پر ہوں گے، اور جسے چاہیں گے آپ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ آپ مجھے کیوں مبارکباد پیش کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بیان فرمایا ہے ابو بکر کا چاہنے والا آئے تو اسے بھی جنت میں داخل کر دینا، اس لیے میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت علی کے تعلق سے بڑی روایتیں احادیث میں مذکور ہیں، کچھ ہم آپ کو سناتے ہیں اس میں سے۔ اللہ کے پیغمبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی، فرمایا ومن ابغض علیًا، اور جو علی سے دشمنی رکھے فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی گویا کہ اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اب آپ سمجھیں کہ علی سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، علی سے محبت جنت میں جانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور علی سے دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے، اور علی کی دشمنی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب حدیثیں صحیح ستہ کی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا علی منی وانا منہ، فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یعنی قرابت کا اتنا خیال کہ اس حدیث پاک کو سمجھیں تو دوسری یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا حضرت علی کا مقام یہ ہے کہ انت الہادی والمہدی بعدی، فرمایا حضرت علی کا مقام یہ ہے کہ میرے بعد ہدایت اگر کسی کو ملے گی تو علی کی طرف سے ملے گی۔ علی ہادی بھی ہوں گے اور علی مہتدی بھی ہوں گے، یعنی وہ ہدایت دینے والے بھی ہوں گے اور ہدایت پر گامزن بھی ہوں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا
اللہ سے دعا کیا. حضرت علی نے کو جب آپ نے حکم دیا کہ اے علی آپ کو یمن کا قاضی بنایا جا رہا ہے, آپ وہاں جا کے فیصلے کرنا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مقدمے میں ابھی تجربہ کار نہیں ہوں, میں کیسے فیصلے کروں گا, میرے فیصلے شک و شبہ میں مبتلا ہوں گے. اللہ کے پیغمبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے سینے پر اپنا دست پاک رکھ دیا اور فرمائے یا اللہ املا, بھر دے بھر دے قلب علی, علی کے قلب کو کس چیز سے, علماً و حکماً و نوراً و فقہاً, علی کے سینے کو نور سے بھر دے, عقل و دانائی سے بھر دے, علم سے بھر دے. حضرت علی کا علم اتنا وسیع ہوا, اتنا وسیع ہوا, اتنا وسیع ہوا کہ علی کے علم کا جواب نہیں تھا. علی کو اس قدر نور ملا کہ اس نور کا جواب نہیں تھا. علی کو اس قدر حکمت ملی کہ حکمت کا جواب نہیں تھا. علی کو اس قدر اللہ کی طرف سے نوازا گیا کہ علی کے بلندی کا جواب نہیں. اس کی ایک مثال آپ نزہۃ المجالس سے دیکھیے. نزہۃ المجالس میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 388 پر بات نقل ہے. حضرت جبرائیل, یہ فرشتوں کے سردار ہے نا, فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نور کے ہیں نا, نور سے بنے ہیں نا, نورانی مخلوق ہے. انسانی لباس میں حضرت علی کے پاس آ گئی, انسانی لباس میں ہے, نورانی مگر انسانی لباس میں آئے. انسانی لباس میں آنا کیا ان کی نورانیت میں کچھ فرق کرتا ہے؟ نہیں نا, وہ نور ہے تو نور ہے, ان کی نورانیت میں کچھ فرق نہیں ہے. جب جبریل امین مکمل نور کے ہیں اور انسانی لباس میں آ جائیں تو ان کی نورانیت میں فرق نہیں پڑتا. تو تمام نبیوں کے سردار جن کے نور ہونے پر بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں, قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں, تو اگر وہ انسانوں کے لباس میں آ جائے تو کیا ان کی نورانیت میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے آقا نور سے بنے ہیں, اسی لیے ان کی ساری اولاد نورانی ہے, سب نور والے ہیں. اعلی حضرت گنگنا گئے, فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تکبیر, نعرہ رسالت, مولا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دل کی آنکھوں سے دیکھو تو سب نظر آتا ہے, ایمان کے نور سے دیکھو تو حق باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جب دل ہی میں کجی واقع ہو جائے, جب دل ہی میں فساد برپا ہو جائے, جب دل ہی بگڑ جائے تو اچھی باتیں کہاں سے نظر آئیں گی. حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے, کہاں آئے؟ حضرت علی کے پاس آئے. کہا کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور صوفی ملت, استاد گرامی حضرت کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کریں اور تھوڑی دیر اور خطاب کو آپ سماعت فرما لیں. درود شریف پڑھیں گھوم کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الماجد الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل انسانی شکل میں آئے اور کہا کہ اے علی, آپ کے بارے میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ سامنے انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں بتائیں اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا عرش اعظم تک دیکھتا ہوں جبریل نہیں ہے. زمین کی طرف نگاہ کی، فرمایا تحت الثری تک دیکھتا ہوں جبریل نہیں ہے. مشرق و مغرب طرف نگاہ کی اور فرمایا مشرق و مغرب کو دیکھتا ہوں وہاں بھی جبریل نہیں ہے. فانت جبریل، ہو نہ ہو آپ بھی جبریل. یہ شان علی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا نور ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو باکمال بنا دیا. یہی علم کا نور ہے کہ آپ دیکھیں جنگ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے کچھ احباب کے ساتھ ہیں. سب کو پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گرجا گھر کے قریب پہنچے. گرجا گھر کے پادری سے پانی کا سوال کیا ہے، پانی کہاں ملے گا؟ اس نے بتایا یہاں سے 6 میل کا راستہ طے کرنے کے بعد پانی آپ کو مل سکتا ہے. 6 میل کا راستہ طے کریں. آپ کے اصحاب نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں، ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ جائے اور پانی لانے میں کامیاب ہو جائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ابھی کچھ فرماتے نہیں، پچھم کی طرف اپنی سواری کو موڑ دیتے ہیں. چند ہی قدم چلے تھے، فرمایا اس جگہ کھودا جائے. جب اس جگہ کھودا گیا تو ایک وزنی پتھر نظر آیا. اس پتھر کو تمام لوگ مل کر بھی ہلا نہ سکے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے پاس تشریف لے گئے، اپنی آستین کو چڑھایا اور چند انگلیاں اس پتھر کے نیچے لگا کر اٹھائی تو پتھر اٹھ گیا. آپ نے اسے پھینکا تو دیکھا میٹھا چشمہ جاری ہے. اتنا اچھا پانی کہ سب نے پیا. اس سفر میں اتنا اچھا پانی کسی نے پیا ہی نہ تھا. اتنا اچھا صاف و شفاف میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی سب نے پیا. گرجا گھر کا پادری دیکھ رہا تھا، قریب آ گیا. کہاں آپ ہیں تو ہمیں بتائیں کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ کہا ہم مکہ شریف سے آئے ہیں. کہا اچھا آپ ہیں تو نام کیا ہے آپ کا؟ کہا میرا نام علی ہے. کہا آپ کا نام علی ہے؟ کہا ہاں. کہا آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ کہا نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ داماد ہیں ان کے؟ کہا ہاں میں داماد ہوں. کہا پھر تاخیر نہ کرے، کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے. اس پادری سے پوچھا آپ کی بات کیا ہے؟ صرف نام پوچھ کر آپ نے اسلام قبول کر لیا. کہا کہ سنو ہماری آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس پتھر کو اٹھانے والا یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا. آپ نے جب فرمایا کہ میں داماد نبی ہوں تو بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا. میں اسی انتظار میں تھا کہ جب وہ نبی آئیں یا داماد نبی آئیں ان کا کلمہ پڑھوں اور اسلام میں داخل ہو جاؤں. یہ شان علی ہے. شاہ مرداں شیر یلداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ شان علی ہے. اللہ کے پیغمبر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
मदीना शरीफ में उखुवत कायम किया, हर दो मुसलमान को एक दूसरे का भाई करार दिया, हर मुसलमान को एक दूसरे का भाई करार दिया। हजरत अली बच गए, रोने लगे। हजरत मौलाए कायनात रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हाजिर हुए। कहा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मदीना के तमाम सहाबा के दरमियान उखुवत कायम कर दिया है, या रसूल अल्लाह मुझे आपने छोड़ दिया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाते हैं अली तू गमगीन क्यों है? अंताखी फिर दुनिया भर आखिरा, आपकी शान ये है कि आप दुनिया में भी मेरे भाई हैं और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। आपने दुनिया में भी अपना भाई करार दिया, आखिरत में भी अपना भाई करार दिया, मगर क्या वजह है कि हजरत मौलाए कायनात ने कभी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना भाई ना कहा, कभी नहीं कहा। जब भी पुकारना होता या रसूल अल्लाह कहते, या हबीब अल्लाह कहते, या नबी अल्लाह कहते, या रसूल अल्लाह कहते। भाई कह सकते थे ना, भाई नहीं कहा। वो जानते थे हमारे भाई रिश्ते में जरूर हैं, लेकिन ये पैगंबर आज़म हैं, अल्लाह के हबीब और महबूब हैं, उनके मकाम और मर्तबे को जानते थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम भाई नहीं कहा कभी, मगर 1400 साल के बाद पैदा होने वाली वहाबी कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा भाई गर्दानती है, अपनी तरह गर्दानती है। वो मौलाए कायनात थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई हैं, बावजूद कि कभी भाई नहीं कहा। दूसरों को क्या मजाल कि रसूलुल्लाह को अपना भाई करार दे। ये वही लोग कर सकते हैं जिनसे ईमान सल्ब हो चुका है और जिनका ईमान जा चुका है। पहले ईमान तो कभी नहीं कह सकते। पत्थर की हुजूर को पुकारे तो या रसूलुल्लाह कहे, या हबीब अल्लाह कहे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहे। हजरत अली ही रिवायत करते हैं कि हम एक वादी से गुजरे, हमने देखा कि पहाड़ों से सदा आ रही, एक पहाड़ से सदा आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैंने अपने आका से पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे आका ने फरमाया उस पहाड़ को देखो, वो मुझ पर सलाम पढ़ रहा है। शान रिसालत थी ये मेरे अजीजों। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी सैयदा फातिमा उनके अक़्द में आई, उनकी निगाह में आई, और सैयदा फातिमा का वो मकाम कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। उस फातिमा का अक़्द हुजूर ने हज़रत अली से फरमाया, और उनसे जो औलाद पैदा हुई वो हज़रत इमाम हसन हैं, हज़रत इमाम हुसैन हैं, और एक भाई हज़रत मोहसिन जिनका बचपन में इंतकाल हो गया था। इन्हीं के ताल्लुक से पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हर इंसान की नस्ल उसके बाप से चलती है, मगर मेरी नस्ल हज़रत अली के बेटों से चलेगी। क्या ये उनके मकाम और मर्तबे के लिए काफी नहीं है? और उसी की तरफ आला हज़रत इशारा करके फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मदीना शरीफ में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो ये कह दे कि मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। किसी भी चीज का सवाल करो मैं जवाब दूंगा तुम्हें।
وہ صرف حضرت علی تھے. حضرت علی کی شان یہ ہے, حضرت ابو سعید فرماتے ہیں مدینہ شریف میں واحد ایک ایسی شخصیت حضرت علی کی موجود تھی کہ ان سے جو سوال کرو حضرت مولا کائنات جواب دے دیا کرتے تھے. کیسا بھی سوال ہو آپ حل فرما دیا کرتے تھے. اس کی کچھ جھلکیاں ہم دکھانا چاہتے ہیں, اس کا کچھ نظارہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت مولا کائنات پاس موجود ہیں. ایک خاتون پر زنا شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو گیا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنسار کرنے کا حکم دیا. وہیں پر حضرت علی موجود تھے. فوراً فرمایا اے امیر المومنین, جب عورت حاملہ ہو, حمل سے ہو, تو وضع حمل کے بعد اسے سنسار کیا جائے گا. حمل کی صورت میں اسے سنسار نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ پیٹ میں وہ بچہ جو بطور حمل ہے وہ بے قصور ہے. اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر, فرمایا آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا, تباہ ہو جاتا عمر. یہ حضرت علی کا مقام ہے. کیسا ہی مسئلہ ہوتا حضرت علی اسے حل فرما دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقدمہ ایسا بھی آیا. دو لوگ تھے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو ایک تیسرا آدمی آ کر کھانے میں شریک ہوا. 8 روٹیاں تھی, کھانے والے 3 لوگ تھے. کھانا کھا لیا. اب جب جانے لگا تو اس نے 8 درہم پیش کیے, کہا لو آپس میں بانٹ لو, دے کر چلا گیا. اب جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا ایسا ہے کہ ہمیں 4 درہم دے دو, ہمیں 5 دے دو, 3 آپ لے لو. جس کی 3 روٹی تھی اس نے کہا نہیں مجھے 3 نہیں, آدھا چاہیے پورا, یعنی 4 درہم مجھے دو اور 4 درہم آپ کو. دونوں میں جھگڑا ہوا. حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا. حضرت علی نے ان کے مقدمہ کو سنا اور سننے کے بعد فرمایا وہ 3 جو تمہیں مل رہے ہیں 3 درہم لے لو, اس لیے کہ اگر میں فیصلہ کروں گا تو تمہارے حصے میں صرف 1 ہی درہم آئے گا. کہا ایسا کیسے, 1 ہی درہم کیسے آئے گا, آپ فیصلہ کر دیجئے میں 1 ہی درہم لے لوں گا. کہا دیکھو 5 روٹی اس کی تھی, 3 روٹی آپ کی تھی, 8 روٹی ہوئی. 8 کے 3 ٹکڑے کر ڈالیے آپ تو 24 ٹکڑے ہو گئے. کھانے والے آپ 3 لوگ ہیں, جس کی 5 روٹی تھی اس کے 3 ٹکڑے کریے تو 15 ٹکڑے ہو گئے. 8 اس نے کھا لیا اور 7 اس آنے والے شخص نے کھا لیا. آپ کی 3 روٹی تھی, 3 روٹی کے 9 ٹکڑے بنے, 8 آپ نے ہی کھا لیے, 1 وہ آنے والا شخص سے کھایا تو 7 ٹکڑا اس کا کھایا, 7 درہم اس کا بن گیا. 1 ٹکڑا آپ کا کھایا تو 1 درہم آپ کا بنا, لہذا آپ کے حصے میں صرف 1 آیا. یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم کا نور ہے جو جگہ جگہ پر نظر آتا ہے, جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ علم کے حضرت علی کے قلب کو علم سے, نور سے, عقل و دانائی سے بھر دے. واقعی اللہ نے انہیں بھر دیا, ہر جگہ علم کا نور نظر آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فارغ فرمائے پورے قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ میں جمع ہو جائے, اور پوری سورہ فاتحہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ میں جمع ہو جائے, اور پوری بسم اللہ کو سمیٹ دو تو بسم اللہ کے بعد میں جمع ہو جائے.
फरमाया उस बा के नीचे जो नुक्ता है वो नुक्ता मैं ही हूँ। ये शान अली है, ये दामाद अली का मकाम, ये दामाद रसूल का मकाम है, हजरत अली मौलाए कायनात का मकाम है। और देखें, एक शख्स ने दो औरतों से निकाह किया, दो औरतों से निकाह किया। दो औरतों से निकाह करने के बाद कुछ दिन गुजरा, दोनों हामिला हो गई। रात के अंधेरे में विलादत हुई, एक औरत को लड़का पैदा हुआ और एक औरत को लड़की पैदा हुई। अब जब सुबह हुई तो सब लड़के का मुतालबा कर रही है कि लड़का हमारा है, लड़का हमारा है। अब पता नहीं चल पा रहा था कि लड़की किस औरत की है और लड़का किस औरत का है। ये मुकदमा भी हजरत अली की बारगाह में पेश किया गया। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुजूर पेश किया गया। आपने फरमाया दोनों औरतों से कि अपना अपना दूध निकालो। उन्होंने अपना अपना दूध निकाला। आपने फरमाया इसको वचन कर दिया जाए। वचन कर दिया गया। जिसका दूध वजनी निकला, फरमाया लड़का उसी का है। लोगों ने पूछा हुजूर आपने कैसे जान लिया कि लड़का उसी का है? कहा सुनो, कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस के दोगुना होता है। यही से हमने मसला हल कर लिया कि जिसका दूध वजन है लड़का भी उसी का है। ये हजरत अली के फैसले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकाम कि जब खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, बुखारी शरीफ आप उठाकर देखें, हदीस की सबसे मुस्तनद और मोतबर किताब बुखारी शरीफ, उस किताब के पहली जिल्द के सफा नंबर 525 पर नकल है। जब खैबर के किला को फतह करना हुआ तो सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को अलग दिया। कहा आप ले जाएं और खैबर का किला फतह करें। फतह ना हो सका। दूसरे दिन हजरत उमर फारूक आजम को दिया। कहा ये अलम ले जाएं और खैबर के किले को आप फतह करें। फतह न हो सका। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा अता करूंगा जिसके हाथ से खैबर का किला फतेह हो जाएगा। अब सबको इंतजार था कि पता नहीं कल किसकी किस्मत अंगड़ाई लेगी, किसको रसूलुल्लाह झंडा अता फरमाएंगे, किसको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का झंडा देंगे। सबकी ख्वाहिश यही रही होगी कि काश हमें झंडा मिल जाए, काश हमें झंडा मिल जाए। जब सुबह सब लोग हाजिर हुए, सब हुजूर को तकती हुई नजर से देख रहे हैं, काश हमारा नाम ले ले हुजूर। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आईना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह उन्हें आशूबे जश्न है, यानी आँख आई है, आँख आई है। फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली को ले आए आप मेरे पास। हजरत अली को इसकी इतनी सख्त, इस कदर सख्त आँख आई थी, बगैर किसी सहारे के आप मस्जिद नबवी तक आना आपके लिए दुश्वार था। आपको लाया गया। अल्लाह के पैगंबर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में लुआबे दहन डाल दिया। सुम्मा बसक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज, हुजूर ने लुआबे पाक डाल दिया। लुआबे पाक का डालना था कि आंख अच्छी हो गई, रोशन हो गई। ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे पाक का कमाल है।
وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو عروج بخشا، اللہ نے اس نبی کو بھی باکمال بنایا ہے، ایسا باکمال کہ دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے، دنیا میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، وہ یکتائے روزگار ہیں۔ جو لوگ نبی کو اپنا بڑا بھائی کہیں یا نبی کو اپنے جیسا تصور کریں یا نبی کے بارے میں یہ کہیں کہ نبی کی کوئی رائے دلیل نہیں ہے، جیسا کہ غیر مقلد فرقہ طریق محمدی صفحہ نمبر 40 پہ لکھا، کہا نبی کی رائے دلیل نہیں بنتی۔ نبی کی رائے دلیل نہیں بنے گی تو کس کی رائے دلیل بنے گی؟ کس کی رائے دلیل بنے گی؟ نبی کی رائے نہیں دلیل بنے گی۔ نبی کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا يوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ فرماتے ہی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہو۔ نبی وحی الہی کی بات کریں اور آپ کہیں نبی کی رائے دلیل ہی نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی کہاں رہا؟ آپ ایمان سے گورے ہو گئے، ایمان آپ سے جدا ہو چکا ہے۔ نبی کے تعلق سے آپ نے اپنی ایسی بات زبان سے نکالی کیسے؟ ایسی بات نکالنے کے وقت آپ کی زبان کٹ کر گر کیوں نہیں گئی؟ آپ کی زبان جل کر راکھ کیوں نہیں ہو گئی؟ حضور کے بارے میں آپ نے ایسی گستاخی کی۔ انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا، نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں کی، صحابہ کی بارگاہ میں بھی گستاخیاں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں اسلام لانے کو بھی وہ قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی اسلم صبیا، علی بچپن کی حالت میں اسلام لائے، اور بچپن کی حالت میں اسلام لانا صحیح نہیں ہوتا۔ بتائیے، حضرت علی کا بچپن میں اسلام لانا بھی انہیں قبول نہیں، تو ان کی روایت کو کیا قبول کریں گے؟ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت ہم پیش کر دیں، تفسیر قرطبی میں 5ویں جلد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک اعرابی حضور کی قبر شریف پر آ گئے، علی کے راوی ہیں، حضور سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دیہات کا رہنے والا، اعرابی دیہاتی کہتے ہیں، آئے اور حضور کے قبر شریف کی خاک کو لے کر اپنے چہرے پر ملنے لگا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے اسے بھی مان لیا۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اسے بھی مان لیا، بغیر تردد کے مان لیا۔ یا رسول اللہ، اسی قرآن میں تو یہ بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، وہ پڑھا، کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہا اس میں یہ بھی ہے، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور نبی ان کی سفارش فرما دیں تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ کہا اے میرے آقا اس میں یہ بھی ہے، کہا میں اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرتا ہوں، رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا، آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، قبر انور سے آواز آ گئی، اے عربی قد غفر لک، تیری بخشش کر دی گئی۔ رسالت شہدائے کربلا، شان مولائے کائنات، تکبیر، رسالت۔ زمانے رسالت میں آپ دیکھیں تو صحابہ اکرام اگر مزار اقدس کے قریب ہوتے تو مزار اقدس پہنچ جاتے تھے اور وہاں جا کر فریاد کرتے تھے، اور اگر وہ دور ہوتے تو دور ہی سے رسول اللہ کو پکارا کرتے تھے، دور ہی سے رسول اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے۔
اس کی ایک شکل اور سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر سن پڑ گیا. یہ حدیث جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 964 ہے جو بیروت سے چھپی ہے. 964 حدیث نمبر امام بخاری کی روایت ہے. امام بخاری کی روایت ہے. بخاری وہ بھی پڑھتے ہیں نا مگر انہیں امام بخاری کی سب روایتیں نظر نہیں آتی. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس صحابہ کرام آئے عیادت کے لیے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پیر سن ہو گیا ہے. آنے والے صحابہ کرام نے کہا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پکاریں. جیسی صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے پکاریں, ویسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا واہ محمد واہ محمد. جیسے ہی کہا ان کا پیر صحیح ہو گیا. پیر صحیح ہو گیا ان کا. بتائیے ان کے عقیدے کے مطابق تو شرک ہو گیا. خیر اللہ کو پکارا نا, ان کے عقیدے کے مطابق شرک ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر مشرک ہو جائیں گے. معاذ اللہ رب العالمین. ایسے بدعقیدوں سے بچیں آپ. اہل ایمان سے قریب رہیں. مسلک اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء سے قریب رہیں. انشاءاللہ یہاں بھی عافیت میں رہیں گے اور میدان محشر میں یہ آپ کی شفاعت کرائیں گے. میرے عزیزوں ذرا دیکھو, آپ بھی جب بیمار پڑ جائیں, تکلیف میں آ جائیں, پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں تو کسی اور کے آگے اپنا دامن پھیلانے کے بجائے اپنے رسول اللہ سے رشتہ مضبوط کریں, حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں, اپنے نبی کو پکاریں. انشاءاللہ وہیں سے مدد کر دی جائے گی. کیا کمی ہے وہاں پر؟ یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. جب حضور کا نام پاک آئے تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا دیا کرے. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جن کے زمانے میں علم کی طوطی بولتی تھی علامہ جلال الدین سیوطی کی, ان کا کوئی مد مقابل نہیں نظر آتا تھا. علم کے پہاڑ تھے علامہ جلال الدین سیوطی. 40 دن میں 15 پاری کی تفسیر جلالین لکھا ہے آپ نے. 40 دن. وہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو نام پاک آنے پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیں, ان کی آنکھوں کا نور کبھی ختم نہیں ہوگا, ان کی آنکھیں ہمیشہ روشن رہیں گی. میرے عزیزوں ساتھیوں ذرا دیکھیں آپ, حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام میں بھی یہ مزاج تھا کہ جب کوئی بیمار پڑتا یا جب کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا تو فوراً اپنے آقا سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا اور اپنے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا. یہی تو ملا ہے, یہی دولت تو ہمارے پاس ہے. اس عظیم دولت کے ہوتے ہوئے بھی ہم در بدر بھٹکتے رہتے ہیں. اے کاش اللہ اور اس کے رسول سے ہمارے رشتے مضبوط ہو جائیں تو ہمیں در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ہی در سے اتنا مل جائے گا کہ کہیں بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا حضرت علی کو اور کہا علی لے جاؤ اور خیبر کو آپ فتح کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑھے, صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں ہیں. خیبر کا قلعہ کوئی معمولی قلعہ نہیں تھا. کئی لوگ مل کر بھی اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے تھے, مگر آج چونکہ جھنڈا نبی نے دیا تھا تو پاور بھی مل گیا ہے. اللہ کی عطا کردہ قوت سے نبی نے انہیں قوت والا بنا دیا ہے. آج وہ خیبر کے قلعے کو اٹھانا چاہتے ہیں, ایک ہاتھ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا. وہ خیبر کا قلعہ
جسے فتح کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، حضرت علی نے اسے ڈھال بنا لیا اور اسی قلعے کو حضرت مولا کائنات نے اپنی پیٹھ پر رکھ لیا۔ صحابہ اکرام اسی پر چڑھ کر خیبر کے قلعے پر چڑھ کر کے جب کفاروں سے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس خیبر کے قلعے کو پھینک دیا تو 40 آدمی مل کر بھی اٹھے۔ خیبر کے گیٹ کو ایسے پھینک دیا تو 40 لوگ مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکے۔ سوچیے حضرت علی کو اللہ نے کس قدر قوت عطا فرمائی تھی۔ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی کی محبت میں جلائے اور حضرت علی کی محبت میں اٹھائے۔ بیان میں کسی قسم کی لفظ ہوئی تو مولا کریم معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔